عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، امید ہے کہ ڈال دے اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے پیار محبت. جیسے ابو سفیان بدترین دشمن تھا لیکن ایمان لے آیا. آپ نے بیٹی حبیبہ رسول اکرم کے نکاح میں دی. واللہ قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ابو الحسن اشعری امام المعتزلہ ایک ہی جھٹکے میں ایمان لائے. مولانا لال حسین اختر مرزائیوں کا تربیت یافتہ مناظرے سے پہلے ایمان لائے. مولانا کرم الدین جبیر بونچال چکوال کے مشہور عالم بدعات علماء دیوبند کا مناظرہ سن کر کے ایمان لائے اور اپنے بیٹے قاضی مظہر حسین کو دیوبند بھیجا، شیخ الاسلام سے تعلیم دلوائی. ہمارے مولانا مفتی عبد القادر جہانگیروی نے جو احمد رضا کا نحو میر سے لے کر قطبی اور حمداللہ تک شاگرد تھے، مولانا انور شاہ کو ڈاکٹر اقبال کے گھر دیکھ کر ایمان لائے. اس کا نتیجہ تھا کہ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ کے لیے انہوں نے دیوبند تجویز کیا. یہ خدا کے ہاتھ میں. عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یجعل ڈال دے بینکم تمہارے درمیان وبین الذین عادیتم اور درمیان ان لوگوں کے جو تمہارے دشمن ہیں مودتاً دوستی اور پیار. یہ آیت اس لیے نازل فرمائی کہ خطرہ پیدا ہوا کہ جن سے دشمنی رہی پہلے اگر وہ ایمان لائے پھر مارنے لگائے. نہ سبحان اللہ. الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والجہاد یہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ. رواہ مسلم. واللہ غفور رحیم. یہ نہیں کہ کفار سے بچنے کی تاکید کی تو اب سب سے بچنا ہے. لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتے تم کو اللہ عن الذین، ان کافروں سے لم یقاتلوکم فی الدین، جو لڑے نہیں تمہارے ساتھ دین میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم داؤدی بور ہو، آغا خانیوں کو کچھ نہیں کہتے ہو اور مرزائی پرویزی اور روافظ کے پیچھے لگے ہو. آیت میں جواب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے جنگ و جدال نہیں کیا، نہ کرتے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ احسان نہ کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور یہ کہ انصاف نہ کرو ان کے ساتھ. ان اللہ يحب المقسطین، اللہ پسند فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. انما ینہاکم اللہ عن الذین، بے شک منع کرتے تم کو اللہ ان لوگوں سے یقاتلوکم فی الدین، جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ دین میں، جیسے مبتدئین. واخرجوکم من دیارکم، نکالتے ہیں تم کو گھروں سے. وظاہروا علی اخراجکم، اور وہ تعاون کرتے ہیں تمہارے نکالنے کا. ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو. انما ینہاکم عن الذین قاتلوکم ان تولوہم، تم کو منع کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دوستی سے. ومن یتولہم، جس نے دوستی کی، فاولئک هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب حدیبیہ کی صلح لکھی جا رہی تھی اور یہ فیصلہ ہوا کہ اگر مکے کے لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے تو اہل مدینہ واپس کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر مکہ مکرمہ سے کوئی عورت مسلمان ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو ہم نہیں واپس کریں گے. تو مشرکین نے یہ سوچا کہ عورت کہاں جا سکتی اور عورت کہاں جائے گی، جاتے تو مرد ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
حضرت نے فرمایا کہ اس کو تحریر میں لاؤ، لکھ دیا گیا۔ حدیبیہ کے بعد عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ پیچھے سے رؤسائے مکہ پہنچ گئے اور حضرت سے کہا کہ عہد پورا کرو۔ آپ نے فرمایا عہد میں یہ مستثنا ہے کہ عورت واپس نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمان عورت کو کافروں کے ہاتھ میں بیچنا یہ بہت زیادتی ہے۔ تو پیغمبر نے دیکھو کیسے حصار کیسے تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تحریر صلح الحدیبیہ دیکھ لو۔ تحریر جب دیکھ لی گئی تو اس میں استثناء موجود تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اوفوا عہدکم، تم پورا کرو، اس کے خلاف مت باتیں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئے تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لو۔ یعنی امتحان جو ہوگا صرف مردوں کا نہیں، عورتوں کا بھی ہوگا۔ ہاں دیکھو قرآن کیسا معجز ہے، اخیر میں ہے نا، بس ایک دن بیچ میں ہے، تو فرمایا امتحان بھی ضروری ہے۔ فامتحنوہن، تو جب عورتیں امتحان دے سکتی ہیں تو مرد کیوں ڈرے؟ کتنے سوال ہوں گے؟ 17۔ کتنے کرنے ہیں؟ 3 یا 4۔ چاہیے تو یہ کہ 30 سوال ہو، 30 پاروں کے، بلکہ 114 ہو۔ یہ تمہارے حال پہ رحم ہے۔ 14-15 سوالات اس میں 3-4 کرنے ہیں، ایک سوال بھی غلط ہو تو فیل ہوتا ہے، پاس نہیں کرتے اس کو۔ قرآن شریف کی ایک سورت بھی کوئی غلط لکھے تو اس کو ڈنڈے مارنا لازم ہے۔ یہ کوئی قطبی و شرع تعذیب نہیں ہے کہ خیر ہے نا، دوسرا تو صحیح ہے، اور اس طرز سے لکھنا ہوگا جس طرز سے تم نے پڑھا ہے، اور مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر سورت کے اہم مضامین واضح ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ اور ہر سورت کا حال بتایا گیا ہے۔ سورت باہم مربوط ہے، آیات مربوط ہے، ربوط ظاہرہ ہے۔ کئی ایک آدھ دفعہ پوچھی گئی کہ بھئی ذرا یہاں بتاؤ۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ جانتے ہیں ان کے ایمان کو، اصل صلاحیت کا پتہ خدا کو ہے۔ طالب نے 3 سوال غلط لکھے تو استاد نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے سب آتا ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہا اللہ جانتے کہ بتا نہیں سکتا۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب مدظلو جب منبع العلوم میں مولانا جلال الدین حقانی کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، تو مولانا جلال الدین جوش میں آیا، کہا ہمارے طلباء کو وفاق میں شامل کرو۔ مولانا نے کہا چھوڑو، یہ وفاق والے نہیں، یہ جہاد والے۔ کہا نہیں، یہ سب نے ہاتھ کھڑے کیے، جی ہم شامل ہوتے ہیں۔ مولانا نے پوچھا خط آتا ہے؟ جی کاتبان ہو، بالکل کاتبان ہو، خط نہیں، کتابت جانتے، ہم تو ماہر ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو املا کرایا، فجر کے بعد بیٹھ گئے، زور کی اذان کے ساتھ پرچہ لے لیا۔ کہا 10 طلباء تھے، 9 نے تو صاف دے دیا۔ حالانکہ وہ نہیں تھے، یہ رہتے اور رقم تک کافر نہیں سن، لیکن دن پر چلا بڑا خبر نہیں لکھا کہ کہیں کافر نہ ہو جاؤ، غلط لکھی۔ ایک نے لکھا تھا تو وہی مفسود کو سواد سے لکھا، ایک نے مفسود لکھا وہ بھی سواد سے۔ ہر کام ہر شخص نہیں کر سکتا، بعض قوم ایسی ہے جو امتحان میں کمزور ہے بہت۔ اب اللہ کی شان دیکھو نا، یہ جو فارسی ہے یہ سبق میں اول نمبر ہے، جہاد میں اتنے ماہر نہیں ہے۔ پختون جو افغانستان کے جہاد میں اول نمبر ہے، سبق میں ان تک نہیں پہنچ سکتے، فارسیان قابل ہے۔ هذا قسم بینہم، خدا نے تقسیم کیا ہے۔